اب مسلمان درمیان میں آ گئے، اب پیچھے سے خالد ابن ولید اور آگے سے وہ جو بھاگتے کافر تھے وہ پلٹ آئے. پھر مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، کیونکہ کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ بولیے کتنی؟ 3000، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 کے قریب، صرف 700. اتنی بڑی تعداد میں دشمن جب درمیان میں آ گئے مسلمان تو پھر بہت نقصان ہوا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. بولیے کتنے؟ سب کہہ دیجئے 70. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے. آپ کے سامنے والے دانت کا کنارہ شہید ہوا. اور صحابہ کرام کا جب اتنا نقصان ہوا تو وہاں پہ افواہ پھیل گئی کہ شاید اللہ کے محبوب شہید ہو گئے. لیکن صحابہ کرام نے جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، صحابہ کرام نے ایک بار پھر یک بارگی حملہ کر کے کافروں کو جو وہاں سے بھگایا تو پھر کافر دوڑتے گئے، بھاگتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو غزوہ احد میں پھر کافروں کو بھاگنے کی قوت عطا فرما دی، شجاعت عطا فرما دی. پھر بھاگ کے غزوہ احد، اور غزوہ احد میں پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے فتح عطا فرمائی. اونچا کہہ دیجئے. نقصان تو بہت ہوا، بولو نقصان تو بہت ہوا. لیکن کافر مارے تو وہ بھی بڑے گئے، لیکن کافر خوش تھے کہ چلو ہم نے کسی نہ کسی حد تک مسلمانوں سے بدلہ لے لیا، چلو بھی جو ہو گیا ٹھیک ہے. وہ بھاگ گئے، ایک دوسرے کو کہتے کوتے. لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمزدہ تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کافر چلے گئے، اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کون کون شہید ہوا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، پیارے علی ادھر آؤ، جاؤ تم دیکھو میرا چچا نظر نہیں آ رہا، جاؤ دیکھو وہ کہاں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان جنگ میں آئے. دیکھتے دیکھتے جب وہاں پہ جسم پڑے ہوئے تھے صحابہ کرام کی شہید شدہ، تو آپ نے دیکھا کہ پتھر کے قریب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم پاک بھی پڑا ہوا ہے. اور جسم بھی جب اس کی حالت دیکھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تو چونکہ حضرت حمزہ حضرت علی کے بھی چچا تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور جا کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ چچا حمزہ تو شہید ہو چکے ہیں. تو یہ خبر حضور علیہ السلام پہ بجلی بن کر گری. اللہ کے محبوب علیہ السلام چلے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے پاس آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کے قریب آئے. وہ چچا حمزہ جسے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اور رسول کا شیر کہا کرتے تھے، وہ چچا زمین پہ پڑے ہوئے تھے. اب تو پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے. اب تو آپ کا ناک بھی کٹا ہوا تھا، آنکھیں بھی نکالی جا چکی تھی، کان بھی کاٹے جا چکے تھے، ہونٹ بھی کاٹے جا چکے تھے، ہاتھ بھی کاٹے جا چکے تھے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کھڑے ہو کر رونے لگے. جب اللہ کے نبی روئے پھر زمین بھی روئی، پھر آسمان بھی رویا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جب قیامت کا دن آئے گا، جتنے بھی شہید اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے کسی کی شہادت کی گواہی محراب دے گا. فرمان کا مطلب یہی ہے کسی کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی گواہی کوئی دے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب قیامت کے میدان میں شہیدوں کی گواہی دی جائے گی تو اپنے چچا حمزہ کی شہادت کی میں گواہی دوں گا. تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی. آپ کو پتا چلا کہ آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن،
ان کو آپ نے جب دیکھا کہ دور سے وہ بھی آ رہی ہیں، آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اس طرح میرا بھائی شہید ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے زبیر بن العوام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ جا کے اپنی ماں کو روکو، انہیں کہو کہ تم حضرت حمزہ کے جسم کے قریب مت آؤ، تم کیسے دکھو گی، اب تو وہ پہچانے بھی نہیں جاتے۔ تو حضرت زبیر بن العوام وہاں پہ گئے اور جا کے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حضور کا پیغام دیا۔ تو حضرت صفیہ آپ نے کہا حضور کی بات ٹھیک ہے پر میرا جی کرتا ہے دیکھنے۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ پیغام سنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بہن ہوں حضرت حمزہ کی، ٹھیک ہے میں ان کی پھوپھی ہوں، لیکن میں نے بھی انہی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی انہی سے دین سیکھا ہے، میں نے بھی انہی سے آیات صبر سنی ہے، میں ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھوں گی، روؤں گی نہیں، چلاؤں گی نہیں، بلکہ ایک نظر دیکھ کے میں چپ چاپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پہ راضی رہوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو جب جا کے دیکھا حضرت سیدہ صفیہ نے، تو اب یہ پہچانا بھی نہیں جا رہا۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، آپ نے فرمایا میرا چچا قیامت کے دن سارے شہیدوں کا سردار ہوگا۔ بلند آواز سے نہیں کہتے آپ، اور بلند آواز سے کہہ دیجیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام کے جنازے پڑھانے کا پروگرام بنایا، تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جب ان کا جنازہ پڑھا لیا تو صحابہ کرام وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے جسم کو وہاں سے ہٹانے لگے، سائڈ پہ کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں یہیں رہنے دو، تم اور صحابی کا جسم لاؤ سامنے۔ چنانچہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کا جنازہ خود امام الانبیاء نے پڑھایا، لیکن جب ایک ایک صحابی کا جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھایا، جب وہ پڑھایا جاتا اسے اٹھا لیا جاتا، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ انفرادی شان ہے کہ آپ کا جسم پاک ہر جنازے کے وقت سامنے پڑا رہتا، اور یوں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا کا 70 بار جنازہ پڑھا ہے۔ بولو کتنی بار؟ 70 بار نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حمزہ کا جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھایا تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی تدفین کی گئی۔ 70 صحابہ دنیا سے پردہ کر چکے تھے، شہادت کا جام پی چکے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی تدفین کا سلسلہ کیا۔ حضور علیہ السلام بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ بہرحال دوستو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت ایسی ہے جن سے حضور کو بڑا پیار۔ اونچی کہو میرے آقا علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزار پہ اس دن 15 شوال، جس دن غزوہ احد لڑا گیا، 15 شوال، بولو 15 شوال جس دن غزوہ احد سن 3 ہجری جب یہ غزوہ ہوا، جس دن حضرت حمزہ شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر ویسے بھی آتے رہتے تھے، لیکن اس دن اللہ کے نبی ضرور وہاں پہ جایا کرتے۔ تو جس دن کوئی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اس دن یہ جو ہم اہل سنت جاتے ہیں نا، مزارات پہ جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام بھی جایا کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کا دور آیا تو حضرت صدیق اکبر بھی جایا کرتے تھے۔ میرے دوستو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جب آپ کا دور خلافت آیا، وہ بھی حضرت سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد کے مزارات پہ 15 شوال کو ضرور جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بھی جایا کرتے تھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا حمزہ، یہ حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کے شہادت پہ ان کے جسم پاک پہ جب جنازہ پڑھا رہے تھے حضور علیہ السلام نے اس وقت کہا، فرمایا تھا یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکربات، یا حمزہ ذابن عن وجہ رسول اللہ، اے میرے چچا تو تو مشکلیں دور کرنے والا ہے، اے میرے چچا تو غریبوں کے کام آنے والا ہے، اے میرے چچا تو مجھ سے دشمنوں کو ہٹانے والا ہے۔ آج بھی یہ مجرب عمل ہے، کیا ان کا یہ مجرب عمل ہے کہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ 15 شوال کو ان کی یاد مناؤ، اپنے گھروں میں ان کے لیے قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، حضور کے چچا ہیں، حضور کے پیارے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب دیکھیں گے میرے پیارے چچا کی، میرے شیر کی خیر مانگ رہا، تو پھر اللہ رحمت فرمائے گا، حضور علیہ السلام نظر رحمت فرما دیں۔